ہمارے اکابر نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے کتنے ہی اجلاس ایسے ہوئے جس میں مسلسل بحث ہوتی رہی. جو قادیانی احمدی لاہوری گروپ تھا اس نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی اپنی مسجدوں کے عبادت گاہوں کے جو مینار ہیں وہ مساجد کی طرح رکھتے ہیں. تو لاکھوں سلام ہوں ہمارے بزرگوں پر جنہوں نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا. علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور حضور کو آخری نبی مانتا ہے. اس کو لکھ کر اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگائیں، اس کو اپنی ڈی پی پہ لگائیں. مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. اکتوبر اور نومبر کو کچھ خاص ہی نسبت ہے اس شاخ سے. اور امتحان بھی استاذ لیندے نا، تو استاذ بھی ہو جنہیں سبق پڑھایا انہیں جانا انہیں مانا. ایسے استاذ پر لاکھوں سلام ہو جی. کسی نے تو انہوں ریاضی پڑھائی، کسی نے فزکس پڑھائی، کسی نے بیالوجی پڑھائی، کسی نے کہا کہ تم پاک سٹڈی میرے پاس پڑھو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بابا جی نے کوئی گل کی تھی، بھائی منڈیو تسی ناموس رسالت دا سبق میرے کو لو پڑھ لو تے یاد رکھو گے پھر تسی. ایسے استاذ پر لاکھوں سلام. دوسرا یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے چونکہ پوری دنیا میں آج کل درد ہو رہا ہے جو مرزائیوں کے حمایتی ہیں جنہوں نے 30 کروڑ ڈالر منگن واسطے حضور دے نال بے وفائی کر چھڑی. صرف IMF نے کیا بھئی 30 کروڑ ڈالر تانوں دیاں گے قسط، بس شرط ہے کہ تسی احمدیاں دی عبادت گاہاں دی حفاظت کرو. تے احمدی کس کو کہہ رہے ہیں؟ جڑے احمد مختار دے غدار ہیں. قادیانی قیامت تک احمدی نہیں ہو سکتے، مرزائی قیامت تک احمدی نہیں ہو سکتے، لاہوری اور ربوہ گروپ چناب گروپ قیامت تک احمدی نہیں ہو سکتا. احمدی وہ ہیں جو احمد مختار کو آخری نبی مانتے ہیں. اور پھر یہ اقلیت میں بھی نہیں ہے، اے پوائنٹ میں سمجھو. پاکستان میں اقلیت ان کو کہا جاتا ہے جڑے یہودی ہیں یا جڑے عیسائی ہیں یا جڑے سکھ ہیں. تو جو مرزائی ہیں وہ اقلیت میں نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں. یہ اقلیت وہ ہوتا ہے جو خود کو کہتا ہے کہ میں اقلیت ہوں. اے اپنے آپ کو اقلیت نہیں کہندے، اے کہندے اسی احمدی ہاں. اسی مینار بنانے بھائی جدوں تسی مسلمان نہیں ہو تسی اپنی مسجد اپنی عبادت گاہ اپنے ٹٹی خانے دے مینار مسجد دے میناراں دی طرح کیویں بنا سکدے ہو؟ اور یہ پاکستان تعزیرات پاکستان ہے اور دفعہ 298C ہے اور 298B ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے 298B میں اور C میں یہ بات لکھی ہوئی ہے قادیانی گروہ خواہ وہ لاہوری ہے یا کوئی بھی گروہ ہے، کوئی بھی فرقہ ہے ان کا، وہ خود کو احمدی کہتا ہے یا کسی اور نام سے پکارتا ہے، وہ براہ راست یا بالواسطہ اپنے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے یا اپنے عقیدے کو اسلام کہتا ہے یا اس کی تبلیغ کرتا ہے یا اپنے عقیدے کا پرچار کرتا ہے یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، الفاظ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تحریر کے ذریعے یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے. اسے ایک مدت کے لیے 3 سال تک اسے قید بھی سنائی جائے گی اور اسے جرمانہ بھی مانگا جائے گا. ایسے پاکستان دا قانون کہہ رہے تے سانوں کہندے بھائی یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے. جیڑا آئین پاکستان تسی بنایا اسی او دے خلاف ہاں. جیڑا آئین پاکستان علامہ نورانی نے بنایا اسی اس آئین پاکستان نو منن والے.
اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا جی اتنی بڑی ریاست بنا رہے ہو تو یہ قانون کی ہوئے گا؟ فرمایا اس میں دو قانون چلیں گے، ایک خدا کا قرآن چلے گا، دوسرا رسول اللہ کا فرمان چلے گا۔ اسی اس قانون دیتا کل صحابہ جڑے جنگاں دے اندر شہید ہوئے انہاں دی تعداد 259 ہے، اور صرف ایک جنگ لڑی گئی حضور دی ختم نبوت واسطے، او دے 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 700 صحابہ ہو سن جڑے حافظ قرآن سے، اور ایک جنگ دے اندر صحابہ نے منکرین جڑے ختم نبوت دے منکر سن 36,000 منکرانو ایک جنگ دے اندر صحابہ نے لمحہ پا کے رکھ چھڑیا۔ کہ جے تے ختم نبوت دے تحفظ دی جنگ چھڑ گئی پھر موبائل بھی یہی رہے گا، سم بھی یہی رہے گی تے میدان بھی یہی رہے گا۔ پھر چپ کر کے تسی میدان دے اندر نکل آنا ہے، اے نہیں دیکھنا کیڑا گیا ہے تے کیڑا نہیں گیا، تے کدوں مسیت چ اعلان ہوئے گا بھائی آؤ، بس جے تانوں پتہ چل جائے کہ لبیک یا رسول اللہ نے اعلان کر چھڈیا بھائی حضور دی ختم نبوت واسطے میدان وچ نکلو، تے اپنے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی دی قیادت دے اندر اسی میدان عمل دے اندر نکل جاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ با حضور دا نا آئے تو پھر میدان دے اندر پھر کہنے جی بس جی لبیک بس۔ اور اس نبی کی ختم نبوت پر آپ نے پہرا دینا ہے جو دنیا میں آئے تو انہوں نے رب سے ایک ہی بات کہی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اس نبی کی ختم نبوت پر آپ نے پہرا دینا ہے جنہوں نے طائف میں پتھر کھا کر بھی کہا یا اللہ میری امت کی خیر فرما دے۔ اس نبی کی ختم نبوت پر ہم نے پہرا دینا ہے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ربی حبلی امتی پڑھ، اور اس نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ 4 صحابہ نے حضور کو لحد میں اتارا، ان میں ایک حضرت فضل بن عباس ہیں، فرماتے ہیں حضور کے مبارک لب حرکت کر رہے تھے تو میں جب لحد میں رکھ کے باہر آیا تو میری نگاہ رسول اللہ کے لب ہائے مبارکہ پر پڑی، میں واپس لحد میں اترا، کان لگا کر سنا تو حضور کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ اس نبی کی ختم نبوت پر دیکھو پاکستان مرزائیاں دے پیو دے، پاکستان رسول اللہ کے نالین کے صدقے سے بنا ہوا ہے۔ تے جے عالم کفر کو اتنا مسئلہ ہے نا جی بھائی، ساڑھے امیر صاحب نے کڑاکے کاٹ کے رکھ چھڑے، فرمایا جی امریکہ نو اتنی پریشانی ہے نا جی کہ اسی مرزائیاں دا تحفظ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے گھر رہا، باقی کہتے ہو کہ پاکستان میں ان کی حکمرانی چلے گی جب تک محمد عربی کے غلام زندہ ہیں، حضور کی ختم نبوت پر اپنی گردنوں کا نذرانہ لے کر میدان میں کھڑے رہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اے مولا علی نے حضور نے فرمایا علی شجاع کن شجاعن، فرمایا علی دلیر بن کے رہو۔ تو دلیر پتہ ہے کتنے مولا علی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج علی المرتضیٰ نظر نہیں آ رہے، فَإِنَّهُ فِي بَعْضِ شَأْنِكُمْ، تو اڑا کوئی کام سی کرن گے نہ آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی کی انٹری ہوئی حضور کی خدمت میں، تو آپ نے ہاتھ میں ایک سر پکڑا ہوا تھا، تو وہ سر آ کر نہ تو سرکار کے سامنے زمین دے ہوتے پٹک کے سوٹے۔ سرکار نے فرمایا علی اے ہون کدی کھوپڑی لے کے آ رہے ہیں؟ عرض کیتا حضور اے او بدبخت جنہیں تواڈے خیمے وال تیر سٹیا تے میری نظر پہ گئی تے میں ذوالفقار حاضری چکی تے جا کے صرف اتنا پوچھیا تو تیر سٹیا؟ انہیں کیا ہاں۔ مولا علی نے او دی دھون لائی، فرمایا علی دے ہونیا نبی دے خیمے وال تیر سٹ کے کوئی ٹر جائے اتنا انیر نہیں پیا۔ اے دلیری نے مولا علی نے۔
اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق، کبھی شاہ شہاں نوشیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، اور کبھی عریان و بے تیغ و سنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی۔ لکھاں سلام امن مولا کائنات نو، توتی بن کے تہ بند بن کے تے آپ بدر اچ گئے تے کلیاں بتی کافر پھڑکا چھڑے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، جو میرے آقا و مولا چاہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں رب کیا چاہتا ہے۔ رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا محبوب یہ کہہ رہے ہیں 21 اکتوبر نو فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے۔ فرمایا محبوب نہیں نہیں نہیں، اب آپ کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ رب، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ فرمایا محبوب لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم دین پوری کائنات میں غالب کر دیں گے۔ اور یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، زرداری ورگا بدماش بھی آیا، عمران خان ورگا ظالم بھی آیا، نواز شریف ورگا ختم نبوت دے ہوتے ڈاکہ مارن والا تے مرزائیاں نو بھیڑ برا کہن والا بھی آیا، بڑے بڑے جرنل آئے، مشرف ورگا ڈکٹیٹر بھی آیا۔ فرمایا محبوب حضور فرمانے الاسلام یعلو ولا یعلا، یزید تو لے کے تے عمران خان تک بڑے بڑے ظالم تے بڑے بڑے جابر آئے۔ فرمایا محبوب سب مٹ جائیں گے، قیامت تک آپ کا دین بلند رہے گا۔ آیا 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 آیا۔ استاد صاحب فرماندے سے حضرت برا بن عازب دے تھلے انہوں نے ڈال رکھی، اس طرح کر کے نا ڈال رکھی، حضرت برا بن عازب نے ڈال دے اتے بٹھایا، صحابہ نے انج کیتا تے حضرت چونکہ دروازہ بند سی، دروازہ کھولنا سی کام ہونا سی تے او دروازہ انہوں نے اندروں بند کیتا سی، اتوں پتھر تے تیر سٹ رہے سن، مسلمہ قذاب دا 80,000 دا لشکر سی تے ادھروں حضرت برا بن عازب دبلے پتلے انہوں نے ڈال دے اتے بٹھایا، تھلو ڈال نو انج کیتا تے حضرت برا بن عازب ڈائی مار کے اتے دیوار دے اتے گئے تے اتوں جدو تھلے ڈائی مار کے آ رہے سن تے صرف تلواریں انج کر چھڑ دے آپ دے جسم دا ایک ایک ٹکڑا ہو جانا سی، لیکن جس شان دے نال آپ آ رہے سن 80,000 دا مجمع کافر مسلمہ قذاب دے جنگجو سن، اس بغیرت دے بغیرت سے نکے جدو انہوں نے دیکھا بھائی یہ کون آ رہا ہے تو حضرت برا بن عازب تے حضرت ابو دجانہ دی چال تو انہوں دی آمد ویکھ کے تو ڈر گئے بھائی ہٹ جاؤ محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں۔ جنی مرضی سخت تقریر کر لیے، بڑے تو بڑا خطیب دنیا دا وہ دے کولو ایجنسی نہیں ڈردی، ایجنسی ڈردی ہے تے سعد حسین رضوی کولو ڈردی ہے، انس حسین رضوی کولو ڈردی ہے۔ اسی بابا جی دے خاندان دے نال بغیر کسی شرط کے کھڑے رہے کیونکہ وہ ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، اگر ان جیسا کوئی پہرے دار ہے تو وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ بس تہاڈا کام ہے تسی اس گھر دے نال کھڑے رہنا، بابا جی دے خاندان دے نال تے بابا جی دے گھر دے نال ہیں تے شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ایسا امت نو لیڈر دے چھڑیا ہے، شکر کرو ایسا لیڈر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے میدان لایا جی مرزے دے خلاف، ختم نبوت دے ہوتے خدا دی قسم کام کرن دا چاسی وکھرا ہے۔ کیسی گل ہے جناب، بابا جی پر ظلم ہو رہا ہے، بابا جی آگے سے مسکرا رہے ہیں تو امیر المجاہدین مرجع العلماء والصلحاء تو پولیس والا پوچھتا ہے بھائی تانوں کٹ پے رہی تسی اگوں ہس رہے ہو؟ بابا کہندا ہسنا تے بندا ہے نا بھائی، جنہ واسطے تو نوکری حلال کر رہے او تینوں نہیں ویکھ رہے، پر جنہ واسطے سانو مار پے رہی ہے او گنبد خضرا سانو ویکھ رہے بھائی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے لاہور سجایا تے غوث پاک لاہور، تے جدوں بابا جی فیض آباد گئے تے جدوں چاروں طرفوں تو اے ساڈی پولیس ایف سی اے تگڑے ہو کے تے جناب پینٹاں کس کس کے آ کے تے انہوں نے جدوں شیل برسانا شروع کیتے، اخیر جدوں کر چھڈی تے بابا جی نے پھر ایک باری اس طرح کیا
یارویں والے ہو آ جاؤ، آ جاؤ یارویں والے ہو، جدوں بھی میدان لگے اسی کھڑے ہیں سعد حسین رضوی صاحب دے نال، ساڈی مسجد جامع مسجد رحمت للعالمین دے نال کھڑی ہے بھائی۔ یہ نومبر کا لہجہ بتا رہا ہے کہ حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ نہ سانو پتہ ہے دہشت گردی کی ہوندی ہے، نہ سانو پتہ ہے شر پسندی کی ہوندی ہے۔ بابا جی تو وڈا کوئی محب وطن نہیں ہے، بابا جی تو وڈا کوئی اسلام دا دعوے دار بھی نہیں ہے، اگر ہے تو میدان کے اندر کھڑا ہوئے۔ ہاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور کی عزت کی بات کرنا شر پسندی ہے، دہشت گردی ہے، تو سنو یہ شر پسندی اور یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے، ہم 100 بار کریں گے، ہم سرے بازار کریں گے، وقت آیا تو تختہ دار پر بھی کریں گے۔ لبیک رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، قدر نبی دا ایک ہی جانن، پاکستان کا مطلب کیا، دبا کے پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ آیا 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 ہی آیا، آیا ہی آیا، آیا ہی آیا، آیا ہی آیا، آج بھی ساڈے بابا جی دی۔ وآخر دعوانا